والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ مختصر صحیح بخاری میں کتاب العیدین ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہاں پہ باب لائے ہیں، باب ما یکرہ من حمل السلاح فی العید والحرم، کہ عید کے دن اور حرم میں اسلحہ اٹھانا یا اسلحہ استعمال کرنا۔ تو اس کے بارے میں احادیث لائے ہیں۔ پہلے قول لائے ہیں امام حسن بصری کا کہ نہوا ان یحملوا السلاح یوم عید الا ان یخافوا عدوا، کہ ان کو منع کیا گیا تھا مسلمانوں کو کہ عید کے دن اسلحہ اپنے ساتھ رکھیں، الا یہ کہ ان کو کسی دشمن کا ڈر ہو تو پھر ہو سکتا ہے پھر رکھا جا سکتا ہے۔ اور حدیث لائے ہیں، سعید ابن جبیر روایت کرتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا جب ان کو کسی نیزے کی نوک چبھ گئی تھی ان کے ایڑی میں، پاؤں کی ایڑی میں ان کے وہ نوک چبھ گئی تھی۔ فَلَزِقَتْ قَدَمُهُ بِالرِّكَابِ، تو پھر ان کا جو پاؤں جو تھا وہ سواری کے لیے مشکل ہو گیا تھا، ان کے لیے چلنا ہی مشکل ہو گیا تھا، سواری پہ بھی چڑھنا مشکل۔ تو میں اترا، پھر میں نے وہ کانٹا یا جو چیز چبھ گئی تھی وہ نکالی، اور پھر یہ منی میں تھا۔ تو حجاج اس وقت وہاں پہ گورنر تھا، حجاج ابن یوسف الثقفی، تو وہ آیا عیادت کے لیے۔ تو حجاج نے پوچھا کہ کیسی طبیعت ہے، کیسے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہوں۔ تو انہوں نے کہا اگر مجھے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کس نے کیا ہے، یعنی یہ آپ کو یہ تکلیف پہنچی ہے، یہ کون تھا کہ جس نے اتنی یہ غفلت کا مظاہرہ کیا ہے اور بے پرواہی کا مظاہرہ کیا ہے کہ وہ نوک آپ کے چبھ گئی اور یہ آپ کے لیے مشکل ہو گئی۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے تو نہیں جو کہ ڈر جاتے صحابہ کرام میں سے، تو کہا کہ انت اصبتنی، تم نے لگایا ہے مجھے، صاف کہہ دیا اس سے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ، میں نے کیا کیا ہے، میں تو گورنر ہوں، میرا کام تو دوسرا ہے، میں نے تو نہیں آپ کے چبھیا آپ کے ٹانگ میں، آپ کے پاؤں میں، آپ کی ایڑی میں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حملت السلاح فی یوم لم یکن یحمل فیہ وادخلت السلاح الحرم ولم یکن السلاح یدخل الحرم، کہ تم نے اس دن یہ اسلحہ اٹھایا ہے، اسلحہ لگایا ہے جس دن اسلحہ اٹھایا نہیں جاتا تھا، اور تم ہی نے حرم کے اندر اسلحہ پہنچایا ہے جبکہ حرم میں اسلحہ نہیں لے جایا جاتا تھا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ تو یہ چیز جو ہے اس سے واضح ہو گئی کہ یہ صرف ضرورت کی حد تک تو کیا جا سکتا ہے اگر کوئی دشمن کا معاملہ ہے، لیکن ویسے یہ اس موقع پر خاص طور پہ عید کے دن جو خوشی کا دن ہے، اسلحہ سے مراد یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا ہوگا، کہیں قتال، کوئی جنگ، کوئی معرکہ ہوگا، تو لیکن اس دن منع کیا گیا۔ اسی لیے پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ نیزے کی وہ چبھ گئی، تو انہوں نے پھر اسی حجاج ابن یوسف کو ہی اس کا ملزم قرار دیا ہے، یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے کہ تو نے اجازت دے دی۔ جب کھلی طور پہ ظاہر ہے کہ جب بڑے کریں گے تو وہی عوام کریں گے، پھر عوام اسی طرح کرتے ہیں جو بڑے کرتے ہیں۔ تو اسی لیے پہ جب اس نے، اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر نے صاف کہہ دیا کہ انت اصبتنی، کہ تو نے مجھے یہ چوٹ پہنچائی ہے، تیری وجہ سے ہوئی ہے، کہ تو نے جو ہے وہ اسلحہ لے کر وہ عید کے دن جو ہے وہ گھوم رہے ہیں، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، تو پھر لوگ بھی یہی کریں گے، تیرے سپاہی ہے اور تو خود کرتا ہے۔ اور اسی طرح تو پھر وہاں پر لے کر گیا حرم شریف میں بھی، خانہ کعبہ میں، حرم مکی میں تو نے وہاں پہ اجازت دی لے جانے کی، تو اب یہ ہے کہ لوگ بھی لے کے جائیں گے تو پھر تو ہوگا ہی، تو لہذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے جیسے کہ منع کیا گیا ہے۔ باب التبکیر للعید، کہ عید کے لیے جلدی جانا، جلدی کرنا۔ اس میں عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کننا فرغنا فی هذه الساعة وذلك حین التسبیح، کہ ہم اس وقت ہم فارغ ہو جایا کرتے تھے جو کہ تسبیح کا وقت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی جلدی نماز پڑھ لیتے تھے کہ اشراق کا وقت اس کے بعد، یا وہ وقت اشراق کا ہی ہوتا تھا، اشراق کے وقت کے مطابق ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد عید پڑھی جائے گی۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی طریقہ تھا، اور آج تک یہ طریقہ چلا آ رہا ہے حرمین میں کہ فجر کے بعد ہی لوگ فجر کی نماز میں ہی آ جاتے ہیں تیار ہو کے، اور فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر بیٹھے رہتے ہیں حرم میں، جاتے نہیں ہیں گھروں کو، اور جب پھر وہ سورج نکل آتا ہے اشراق کے وقت
اتنی دیر تکبیرات ہوتی رہتی ہیں، جیسے ہی سورج نکلتا ہے تو پھر وہ نماز شروع ہو جاتی ہے، عید کی نماز پڑھ لی جاتی ہے۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس طرح عید کی نماز پڑھ کے اس وقت جو کہ اشراق کا وقت ہوتا تھا، عید کی نماز پڑھ کے فارغ بھی ہو جاتے تھے۔ یہی ہے کہ جلدی پڑھتے تھے اس کو۔ تو یہی ہے کہ نماز کے حوالے سے جلدی کرنا یہی مسنون ہے۔ اور پھر ایام تشریق جو کہ حج کے ایام ہیں، 10 کو تو یوم النحر کہتے ہیں، پھر 11، 12، 13 کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ ایام تشریق اس لیے کہتے ہیں کہ وہ یہ 2-3 دن جب ہوتے تھے، ان میں وہ جو قربانی کا گوشت تھا اس کے وہ پارچے کاٹ کے باریک اس کو سکھایا کرتے تھے۔ عموماً لوگ سکھاتے تھے اور اس کے بعد پھر وہ اس کو استعمال کرتے تھے۔ جب جتنا عرصہ ان کو موقع ملتا تھا گوشت کو استعمال کرنے کا، تو وہ خشک گوشت جو تھا وہ استعمال کرتے تھے۔ تو وہ پھر دھوپ میں لٹکاتے تھے، دھوپ میں، تو اس سے پھر یہ تشریق کا لفظ آیا، اور یہی ایام التشریق کہلانے لگے کہ جس میں وہ گوشت خشک کیا کرتے تھے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کے حوالے سے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ ان معلوم دنوں میں اللہ کو یاد کرو۔ یہ ایام العشر ہیں، 10 دن ذی الحجہ کے، والایام المعدودات یہ ایام تشریق ہیں۔ تو ایام معلومات کو انہوں نے کہا کہ یہ وہ 10 دن ہیں جو کہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، ان کی بہت فضیلت آئی ہے۔ اور یہ ایام معدودات جو ہیں یہ وہ 3 دن ہیں جو ایام تشریق ہیں، 11، 12 اور 13۔ اور اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 دنوں میں بازار میں نکلتے تھے تکبیرات کہتے ہوئے زور زور سے تکبیرات پڑھتے تھے، اور لوگ پھر ان کی آواز سن کے لوگ بھی تکبیرات شروع کر دیتے تھے۔ تو یہ دیکھیں کتنا بہترین ماحول تھا کہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم کیوں شور مچا رہے ہو یہاں پر، بلکہ وہ لوگ خوش ہوتے تھے کہ یہ دونوں صحابہ کرام جو ہیں وہ اس طرح تکبیرات بلند کر رہے ہیں، تو لوگ بھی پھر ان کے ساتھ مل کے پھر وہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تو یہ تکبیرات پڑھا کرتے تھے جو کہ ان ایام میں پڑھی جاتی ہیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما العمل فی ایام افضل منها فی هذا العشر، کہ ان 10 دنوں میں جو عمل ہے اس سے بڑھ کر کوئی اس میں عمل نہیں ہے۔ یعنی اس میں جو عمل کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں نمازیں بھی ہیں، روزے بھی رکھنے کو کہا گیا ہے، اور عبادات دوسری بھی ہیں، تکبیرات بھی ہیں، قربانی بھی ہے، تو لہذا یہ 10 دن جو ہیں یہ بہت ہی بھرے ہوئے ہیں ان عبادات سے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ ولل جہاد، اگر جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے، اس لیے کہ تو بہت بڑی عبادت ہے، بہت اونچا معاملہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ولل جہاد الا رجل خرج یخاطر بنفسه وماله فلم یرجع بشیء، آپ نے کہا ہاں جہاد بھی نہیں، اور یہ کہا کہ سوائے اس شخص کے جو نکلا اپنے گھر سے اور پھر کوئی چیز واپس نہیں آئی، اپنی جان بھی اور اپنا مال بھی سب قربان کر دیا، سب اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ ظاہر اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے، یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ سوائے اس کے باقی جو ہیں وہ دوسرے اعمال ہیں، وہ اسی کی وجہ سے اس کی فضیلت ہے کہ ان 10 دنوں کی اور ایام تشریق کی۔ پھر منی کے ایام میں بھی تکبیرات بلند کرنا، اس لیے کہ حاجی پہلے تو اللہ لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہے 8ویں اور 9ویں ذی الحجہ کو، اور جب وہ 10ویں ذی الحجہ کو پہنچتا ہے جمرۃ العقبہ پر، تو وہاں پہ تکبیرات وہ شروع ہو جاتی ہیں، لبیک ختم ہو جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک جو تلبیہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر عید کی تکبیرات شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے جو ان کا خیمہ تھا منی میں، وہاں پہ تکبیرات پڑھا کرتے تھے، وہاں پہ بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے تھے، تو پھر تمام جو مسجد کے لوگ جو تھے آس پاس وہ بھی پھر سنتے اور وہ بھی پھر تکبیرات کہتے تھے۔ اور اسی طرح بازاروں میں بھی جو بازار لگتے تھے منی میں، اس میں بھی لوگ تکبیرات کرتے تھے، یہاں تک کہ پورا منی جو تھا وہ گونج اٹھتا تھا تکبیرات سے۔ یہ ہے کہ سب کے سب جو ہیں وہ حجاج کرام جتنے بھی ہیں وہاں پر، سب وہ ان ایام میں، اسی کہ 10 تاریخ کو آ گئے منی، تو 10، 11، 12 اور 13 تک رہتے تھے، جس نے 12 کو جانا ہے وہ 12 کو چلا گیا۔ تو ان ایام میں پھر وہ بڑھ چڑھ کے تکبیرات کا اس میں حصہ لیتے تھے اور تکبیرات کہتے تھے، تاکہ یہ
چیز جو ہے وہ لوگوں میں پھیلتی چلی جائے۔ اور اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ آتا ہے کہ منی میں وہ ان ایام میں تکبیرات کہتے تھے، نمازوں کے بعد اپنے بستر میں، اپنے خیمے میں، اپنی مجلس میں چلتے پھرتے ہر وقت کوشش کرتے تھے کہ وہ یہ تکبیرات کہتے رہیں۔ اور اسی طرح میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، وہ بھی قربانی کے دن اس طرح تکبیرات کہا کرتی تھیں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ کن النساء یکبرن خلف ابان ابن عثمان و عمر ابن عبد العزیز لیالی التشریق مع الرجال فی المسجد، کہ خواتین بھی ابان ابن عثمان و عمر ابن عبد العزیز جو خلیفہ تھے، بعد میں خلیفہ بنے، تو ان کے بھی ایام تشریق میں مردوں کے ساتھ وہ بھی تکبیرات کہتی تھیں۔ یہ ہے کہ ان کی تکبیرات اونچی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے اس طرح کہیں کہ اپنے آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ سن لیں، بس اتنا کافی ہے۔ مردوں کے لیے کہ بلند آواز سے پڑھیں، عورتیں جو ہیں وہ بلند آواز سے نہیں، اتنی ہے کہ وہ اپنے جو آس پاس کی خواتین ہیں وہ سب سن لیں۔ محمد ابن ابو بکر الثقفی کہتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جب کہ ہم منی سے عرفات جا رہے تھے تو میں نے تلبیہ کے بارے میں پوچھا کہ آپ لوگ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہوتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے، کیا طریقہ تھا، آپ تلبیہ پڑھتے تھے، کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جس نے تلبیہ کہنا ہے وہ تلبیہ پڑھتا تھا، لبیک اللہم لبیک، کوئی اس کو کچھ نہیں کہتا تھا، کوئی انکار نہیں، اور جو کوئی تکبیرات پڑھنا چاہتا ہے وہ تکبیرات پڑھتا تھا، اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا۔ تو اصل مقصد تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس بڑائی بیان کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اس کی عظمت بیان کرنی ہے۔ تو لبیک اللہم لبیک میں بھی یہاں پر بھی ہے کہ ان الحمد والنعمت لک والملک، تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی حمد و ثنا ہے۔ اسی طرح یہاں تکبیرات میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، منع نہیں کرتا تھا کہ تم یہ مت پڑھو اور یہ پڑھو۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ باب العلم الذی بالمصلی، کہ جو نماز کی جگہ ہوتی تھی وہاں جو نشانات ہیں، اس کے بارے میں عبد الرحمن ابن عابس کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سنا ہے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز پڑھی ہے، آپ تھے اس وقت یا آپ نے پڑھی، آپ کو یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے یاد ہے، اور چاہے مجھے اگر وہ باوجود یہ کہ میں چھوٹا تھا اس وقت، کم سن تھے، زیادہ عمر نہیں تھی، تو اور پھر بھی اس کے باوجود میں جاتا تھا، بیٹھتا تھا، سنتا تھا۔ اور پھر مجھے یاد ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن یعنی عید الفطر کے موقع پر مدینے میں نکلے، اور پھر آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہاں تک کہ اس نشان کی طرف آئے، اس نشان کی طرف آئے جو کہ کثیر ابن سلط کے گھر کے پاس تھا، اور وہاں پہ پہنچ کے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھی، اس کے بعد نہیں نماز پڑھی، پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور نہ کوئی اذان اور اقامت کا ذکر ہے۔ ظاہر عید کی نماز میں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں زائد تکبیرات کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر وہ خطبہ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام یاد دلائے، پھر ان کو صدقہ کرنے کا حکم دیا، اور پھر بلال سے کہا کہ وہ جائیں، عورتوں کے پاس جائیں۔ تو عورتوں نے پھر اپنے پاس جو کچھ بھی ان کے پاس زیورات تھے وہ سب ان کی چادر میں ڈالنا شروع کر دیے، اپنے کانوں سے، اپنے گلوں سے، جو بھی چیزیں اس میں سے ڈال رہی تھیں، کہیں وہ ان کے کانوں کے بندے ہیں، گلے کے ہار ہیں، اور کوئی جو ان کی زیورات ہیں، سب کے سب وہ ڈالتی چلی جا رہی تھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر میں۔ اور اس کے بعد پھر آپ وہاں سے تشریف لے آئے، اپنے گھر تشریف لے آئے۔ تو یہی بتانا مقصود ہے کہ عید کی نماز جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نہیں ادا کی، تو مسجد میں نہیں پڑھی جاتی، بلکہ یہ عیدگاہ میں پڑھی جاتی ہے۔ عیدگاہ ایسی بنا لی جائے جو سب لوگ آئیں، سارے مسلمان وہاں جمع ہوں، اور وہ پھر وہ نماز عید وہاں پہ پڑھیں، تو ایک اجتماعی نماز ہوگی۔ تو یہی طریقہ ہے کہ نمازیں اس طرح تقسیم تھیں کہ جو 5 وقتہ نمازیں ہیں اس کے لیے تو مصلیات ہوتے تھے، مصلی، وہ جہاں پہ صرف 5 وقت نماز پڑھی جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد سب کے لیے اب کئی مساجد کی، کئی مصلیات کی ایک جامع مسجد ہوتی تھی، جامع مسجد جہاں پہ جمعہ کی نماز ہوتی تھی، باقی نمازیں بھی ہوتی ہیں پھر، لیکن جمعے کی نماز وہاں پہ ہوتی تھی، اور باقی لوگ سب وہاں جمع ہوتے تھے۔ یعنی اجتماعیت کی شکل ہے، کس طرح جمع کیا ہے اسلام نے۔ اور اس کے بعد پھر جو سالانہ
اجتماع ہے وہ ایک جگہ پہ ہوتا تھا عیدگاہ میں. عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر سب مسلمان پورے شہر کے وہ ایک جگہ جمع ہوں گے اور سب کی ملاقات ہو جائے گی ایک دوسرے سے، اور وہاں پہ عید بھی مل لیں گے اور عید بھی پڑھ لیں گے. تو یہ وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح عید کی نماز جو تھی وہ عیدگاہ میں پڑھتے تھے، مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، تاکہ زیادہ لوگ اس میں جمع ہو جائیں. اگلے باب میں فرماتے ہیں کہ باب موعظۃ الامام النساء یوم العید، عید کے دن عورتوں کو نصیحت کرنا امام کی طرف سے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید الفطر میں حاضر ہوا. اس طرح حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے زمانے میں بھی میں نے عید پڑھی انہی کے پیچھے. تو وہ لوگ سب کا یہی طریقہ تھا کہ وہ نماز پہلے پڑھتے تھے، خطبہ بعد میں دیتے تھے، یہی طریقہ تھا. اور پھر مجھے یاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تشریف لائے تو میں جیسے کہ ان کو دیکھ رہا ہوں، یعنی اپنے ذہن میں وہ اس کو اپنی میموری کو لا رہے ہیں کہ جب آپ لوگوں کو بٹھا رہے تھے اور اس کے بعد پھر آپ ان کو چیرتے ہوئے گئے اور عورتوں کے پاس پہنچے، مردوں کے بعد، اور آپ کے پاس بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور وہاں جا کر آپ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن. اور یہ آیت جو ہے پوری آپ نے پڑھی، سورہ ممتحنہ کی آیات، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس یہ مومن عورتیں آتی ہیں بیعت کرنے کے لیے تو ان سے بیعت کریں اس بات پہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، کوئی چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور کوئی ایسا بہتان اپنی طرف سے نہیں تراشیں گی اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے سامنے. اور اس کے بعد پھر جب یہ فارغ ہوئے تو آپ نے ان سے کہا کہ انتن علی ذلک، یعنی تم مانتی ہو اس کو، تم سب عورتیں، جو سنا ہے تم نے قرآن نے جو کہا ہے. تو ایک ان میں سے جو تھی وہ خاموش رہی، یا ایک ہی نے جواب دیا کہ نعم یا رسول اللہ. تو یہ کون تھی یہ نہیں پتا، اس نے کہا، اسی ایک عورت نے کہا کہ ہاں ہم سب مانتی ہیں. تو پھر آپ نے کہا کہ صدقہ کرو. تو پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کپڑا بچھایا یا لے کے چلے اور پھر کہا کہ ہلم لکن فداء ابی و امی، اور پھر کہ آؤ اس میں ڈالو، تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں. اور پھر وہ اپنے کانوں سے اور اپنے گلے سے نکال کے انگوٹھیاں بھی سب وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر میں ڈالتی چلی گئی. اس طرح پھر وہ یہ صدقے کا معاملہ جو ہے وہ بھی آپ نے کہا ان کو خاص طور پہ کہ وہ اس میں کریں. جیسے کہ دوسری روایات میں آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ تم میں سے اکثریت جو ہے وہ جہنم میں جائے گی. تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں یا رسول اللہ، یہ کیا وجہ ہے، عورتیں زیادہ جہنم میں کیوں جائیں گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ یکفرن العشیر، تو یہ ہے کہ شوہر کی وہ ناقدری کرتی ہیں، اس کی قدر نہیں کرتی ہیں، وہ اس کی وجہ سے. تو اس طرح اسی سے معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو اس کی طرف تلقین کی وہ اسی لیے کہ ان کے ہاں جو اس قسم کے اعمال ہیں وہ ان کو جہنم کی طرف لے جائیں گے، تو اس سے بچنا چاہیے ان کو. اور بھی مزید ہے، وہ اگلی احادیث میں آئے گا تفصیل اس کی. تو یہاں پہ جو یہی بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کو ان احکام کا خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پر سورہ ممتحنہ کی اس آیت میں جو خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے ہی نازل ہوئی تھی. اس کو کہا ہی جاتا ہے بیعت النساء، خواتین کی بیعت. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی ان سے اور لیا کرتے تھے. اس طرح مردوں سے بھی اسی طرح کی ہی بیعت لیا کرتے تھے. تو یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اور آخری حدیث جو آج ہم پڑھیں گے وہ ہے کہ امام کا اور خطبہ عید کے درمیان بات کرنا اور امام سے کوئی چیز پوچھی جائے جو وہ خطبہ دے رہا ہو. تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ کے موقع پہ نماز ادا کی، پھر خطبہ ارشاد فرمایا اور پھر یہ کہا کہ جس نے بھی نماز سے پہلے قربانی کی ہے وہ دوبارہ کرے، اس لیے کہ وہ قربانی قبول نہیں ہوئی. تو ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ یہ آج کا دن ایسا ہوتا ہے ہر شخص چاہتا ہے گوشت مل جائے اس کو، تو میرے بھی پڑوسی ہیں، تو ان کی وجہ سے میں نے یہ کیا کہ میں نے نماز سے پہلے قربانی کر لی کہ میری قربانی سب سے پہلی قربانی ہو، تو لہذا میں نے کر لی ان کو دینے کے لیے. تو اب میں کیا کروں؟ تو بس یہ ہے میرے پاس جو ہے وہ
ایک جانور ہے لیکن ہے چھوٹا، اور 2 بکریاں جو ہیں ان سے بھی زیادہ مجھے پسند ہے وہ، تو کیا میں وہ قربان کر دوں؟ کہا ٹھیک ہے تم وہ قربان کر دو، لیکن یہ صرف تمہارے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ چھوٹا جانور تھا اس لیے آپ نے اس کو اجازت دے دی۔ اور اسی طرح دوسری روایت میں بھی یہی آتا ہے کہ آپ نے یہی فرمایا کہ نماز ادا کی، پھر خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر یہ کہا کہ پھر قربانی کی، کہ جس نے بھی نماز سے پہلے قربانی کی ہے اس کو چاہیے کہ دوبارہ کرے، اور جس نے نہیں کی ہے تو وہ اللہ کا نام لے اور قربانی کر ڈالے۔ تو یہ ادب بھی بتا دیا گیا ہے کہ جو بھی قربانی ہو وہ نماز عید کے بعد ہو، پہلے نہیں ہے۔ جو پہلے کی ہے وہ قربانی نہیں کہلائے گی، وہ ٹھیک ہے گوشت ہے آپ نے ذبح کیا کھائیں اس کو، لیکن اس کو قربانی نہیں کہا جائے۔ قربانی وہی ہے جو کہ نماز عید کے بعد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔